السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک عظیم الشان حکومت کا دوسرا پارٹ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا تو پھر میں بچ گیا۔ میں ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنی دم نیچے کیے ہوئے پر زمین پر ملتے ہوئے اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے اور وہ سورج کی پجارن ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا اور پھر تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا۔ اسی طرح پھر اس میں پانچواں، چھٹا اور چھٹے سے ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت تھا۔ بلقیس ساتویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار کام تھا۔ ہدہد نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچا آؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اس کے بعد لکھا کہ میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر شاہی مہر لگا کر ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا، وہ 7 کلو کے پہروں سے بے نیاز ہو کر نبی کی یہ چٹھی روشن دانوں سے گزارتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو ایک خط پا کر گھبرائی اور اپنی رعایا سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم زور والے اور لڑنے میں ماہر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑے، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے۔ آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو تحفہ قبول کریں گے اور اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں گھوڑوں پر بٹھایا اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا ایک خط کے ساتھ اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیے۔ ہدہد دیکھ کر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہی اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں اسی طرح زمین کے جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی اور سمندری اور زمینی خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائی اور ان پر اپنے مقربین و خاص کو بٹھایا اور اپنے جنی لشکر اور انسانی لشکر کو اور وحشی جانوروں اور درندوں اور چوپایوں کو بھی صف بصف کھڑا کر دیا۔
اس قسم کا شاہی دبدبا اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت کسی نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ بلقیس کا قاصد بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ دنیا کے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفے و ہدیے پر خوش ہوتے ہو، مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہیں دیا، باوجود اس کے دین و نبوت سے مجھے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اے بلقیس کے قاصد، پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جاؤ اپنے ساتھ ہی، اور جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر وہ لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہوں گی، اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ اعلان فرمایا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ عفریت نامی ایک جن تھا، وہ اٹھا اور بولا، آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، میں ایک پل سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پل کی پل میں وہ تخت لے بھی آیا، اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔